31ویں نمبر پر ہے برے اخلاق سے پناہ مانگنا، برے اخلاق سے پناہ مانگنا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب دعا فرماتے تو آپ فرماتے تھے اللہم انی اعوذ بک من الشقاق، یا اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں پھوٹ پڑنے سے اور افتراق سے، والنفاق اور منافقت سے، وسوء الاخلاق اور برے اخلاق سے۔ تو گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے برے اخلاق سے پناہ مانگی، اس لیے انسان ہمیشہ اللہ سے دعا کرے اللہ تعالیٰ اسے اچھے اخلاق عطا فرمائے۔ حسن اخلاق اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ارشاد فرمایا انک لعلی خلق عظیم، یقیناً ہم نے آپ کو بڑے اونچے اخلاق عطا فرمائے۔ تو یہ اونچے اخلاق اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑی نعمت ہے، اس لیے انسان کو جو مسنون دعا سکھائی گئی کہ جب کوئی آدمی آئینے میں اپنا چہرہ دیکھے تو اس وقت اسے حکم ہے کہ وہ یہ دعا پڑھ لے اللہم انت حسنت خلقی فحسن خلقی، یا اللہ جس طرح آپ نے میری صورت کو خوبصورت بنایا، یا اللہ میری سیرت کو بھی خوبصورت بنا دے، یا اللہ جس طرح آپ نے مجھے ظاہر میں نہایت خوبصورت بنایا، مجھے باطن اخلاق کے اعتبار سے بھی خوبصورت بنا دیں۔ تو آئینے میں جب انسان دیکھتا ہے تو چونکہ اس کی کوشش ہوتی ہے کہ میرا ظاہر اچھا ہو جائے، اس لیے حضور نے فوراً توجہ ظاہر سے باطن پر لائی، اعمال کی طرف توجہ لائی کہ اصل خوبصورتی انسان کے لباس سے، غضا قطع سے نہیں، انسان کے اخلاق کی خوشبو اصل خوشبو ہے۔ اس لیے اللہ سے دعا کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ حسن اخلاق کی نعمت عطا فرمائے۔ جس کے اخلاق اچھے ہوتے ہیں اس سے ہر ایک محبت کرتا ہے۔ اخلاق کی خوشبو ہے، یہ تعارف کرانا نہیں پڑتا، حسن اخلاق اپنا تعارف خود کرا دیتے۔ ایسے آدمی سے ہر خاص و عام محبت کرتا ہے، ہر ایک کے دل میں اللہ اس کی عقیدت ڈال دیتے ہیں۔ اس لیے یہ اخلاق اللہ کی طرف سے ایک بڑی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرات انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کو یہ صفت عطا فرمائی تھی، اور آپ کو اللہ نے ارشاد فرمایا خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاہلین، آپ عفو درگزر کو اختیار کیجئے، نیکی کا حکم دیجئے اور جاہل لوگوں سے اعراض کیجئے۔ دیکھیں اللہ نے 3 باتیں ارشاد فرمائیں، نیکی کا حکم دو، عفو درگزر کو اپنی زندگی میں لے کر آؤ، جاہلوں سے اعراض کرو۔ خدا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں حسن اخلاق کتنے تھے۔ ایک دفعہ سفر سے حضور واپس آ رہے تھے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ایک اعرابی شخص تھا، وہ آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے پہ چادر تھی، اس نے بڑی زور سے اس چادر کو کھینچا، آپ کی گردن پر نشانات پڑ گئے، لیکن پھر بھی آپ دیکھ کر اس کی طرف مسکرانے لگ گئے۔ فرمایا بھائی کیا بات ہے؟ کہا کہ آپ نے اوروں کو عطا کیے، مجھے بھی عطا کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میرے پاس آیا تو میں ضرور عطا کروں گا۔ تو مقصد یہ تھا کہ اس نے اتنا برا سلوک کیا لیکن آپ نے اتنے اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آئے۔ احیاء علوم الدین میں واقعہ ہے، ابو عثمان حیری رحمۃ اللہ علیہ راستے سے گزر رہے تھے، کسی نے اوپر سے راکھ پھینکی، راکھ تھی وہ پھینک دی، حضرت کے کپڑوں پر بھی وہ راکھ آئی، کپڑے سیاہ ہو گئے۔ حضرت کے جو تلامذہ مریدین تھے تو انہوں نے کہا حضرت ہم اس کے پیچھے چلتے ہیں، یعنی اس کو تنبیہ کریں گے، غصہ کریں گے، ماریں گے، اسے معلوم نہیں اس نے راکھ پھینکی۔ حضرت نے فرمایا بھائی کچھ نہ کہو، ہم تو مستحق تھے اس کے کہ ہمارے اوپر آگ کے انگارے برسے، لیکن یہ اللہ کا کرم ہے، انگارے نہیں برسے، راکھ اتری، راکھ کپڑوں میں پڑ گئی، ورنہ تو مستحق ہم گناہوں کی وجہ سے اس کے تھے کہ ہمارے اوپر انگارے برس جاتے۔ تو سلف کی عادت تھی، ان کے اخلاق بڑے اونچے تھے، اس اخلاق کی صفت کی وجہ سے اللہ نے انہیں مقبولیت عطا فرمائی تھی۔ تو حضور جس چیز سے پناہ مانگ رہے ہیں وہ ہے کہ انسان برے اخلاق سے پناہ مانگے، اچھے اخلاق سے پیش آئے، جو برائی کرے اس کے ساتھ حسن سلوک کرے، کوئی سختی سے پیش آئے تو عفو در
درگزر معافی سے پیش آئے۔ ایک مسجد میں کام ہو رہا تھا تعمیراتی، تو جو مسجد کی انتظامیہ تھی انہوں نے امام صاحب سے کہا فلاں شخص کو اللہ نے نوازا ہے، آپ ان سے بات کیجئے کہ وہ بھی اپنا حصہ ڈالیں۔ امام صاحب ان کے پاس گئے، ان سے کہا جی مسجد کا کام چل رہا ہے، اللہ نے دیا ہے تو آپ بھی اپنا حصہ ڈالیں، مسجد کے چھت کا کام رک گیا ہے۔ تو جب یہ بات کی تو وہ شخص ذرا بد اخلاق قسم کا تھا، اس نے کہا ہاتھ آگے کرو، تو اس نے ہاتھ آگے کیا تو اس نے ان کے ہاتھ پہ تھوک دیا۔ تو وہ جو امام صاحب تھے اس نے وہ تھوک لیا اور دونوں ہاتھوں پہ مسلا اور پھر اپنے بغل میں کپڑوں میں لگا دیا، کہا چلو یہ تو میرا حصہ ہوا، اب اللہ کے گھر کے لیے کچھ دے دو۔ یہ تو آپ نے مجھے دے دیا، کوئی بات نہیں، خدا کے گھر کے لیے کچھ دو۔ تو اس اخلاق کا اس پر اتنا اثر ہوا، اس نے کہا مجھے لے کر چلو۔ مسجد آیا، اس سے پہلے آنا جانا تھا نہیں، مسجد سے دوری تھی، مسجد دیکھی، کہا جتنا خرچہ ہوگا میں خود کروں گا، سب مسجد کا کام بھی اس نے خود کرایا۔ اس دن کے بعد اللہ نے عبادت کی توفیق بھی عطا فرما دی، نماز سے منسلک بھی ہو گیا، مسجد کے اخراجات بھی اپنے ذمہ لے لی۔ تو دیکھیں یہ ہے اخلاق میں اللہ نے بڑی طاقت رکھی۔ آج انسان صرف اسی سے اچھا سلوک کرتا ہے جو اس سے کرے، اگر کوئی برا سلوک کرے تو بدلے میں لوگ برا سلوک کرنے کو اپنی بہادری سمجھتے، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جب انسان کسی کو معاف کرتا ہے اللہ اس کی عزت کو بڑھا دیتا ہے۔ وَمَا زَادَ اللَّهُ عَبْدًا بِعَفْوٍ إِلَّا عِزًّا، جب بھی کوئی انسان کسی کو معاف کرے گا اس کی عزت بڑھ جائے گی۔ تو بدلہ لینے سے عزت نہیں بڑھتی، انتقام سے عزت نہیں بڑھتی، قدرت پا کر قادر ہو کر معاف کر دینے سے عزت بڑھتی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی تھے جنہوں نے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا تھا، اپنے ہی بھائیوں نے ڈالا تھا، بڑا برا سلوک کیا تھا، لیکن جب یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے سلطنت عطا فرمائی اور یہی بھائی جب آئے تھے غلے کے لیے تو یوسف علیہ السلام نے کوئی نکتہ چینی نہیں کی، ان کو نہیں کہا تم نے تو میرے ساتھ یہ برائیاں کی، یہ برا سلوک کیا، بلکہ سارے گلے شکوے مٹا دیے اور ان کے حق میں بھی دعا گو رہے، لا تثریب علیکم الیوم یغفر اللہ لکم، کوئی ملامت کی بات نہیں، اللہ تعالیٰ تمہیں بھی معاف کرے اور اللہ تو نہایت گناہوں کو معاف کرنے والے۔ یعنی بھائیوں سے کوئی شکوہ نہیں رکھا کہ تم لوگوں نے تو میرے ساتھ یہ سلوک کیا اور تم نے مجھے کنویں میں پھینکا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا اس قحط سالی کے دور میں حضرت یوسف علیہ السلام ان کا غلہ روک دیتے، انہیں کچھ نہ دیتے، کہتے تم نے میرے ساتھ یہ کیا، لیکن جب یہی بھائی آئے تو انہوں نے ان سب باتوں کی نسبت شیطان کی طرف کی کہ شیطان نے ہمارے درمیان ناچاکی ڈال دی تھی، دشمنی ڈال دی تھی۔ فرمایا وَقَدْ أَحْسَنَ بِي إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ السِّجْنِ، میرے رب نے میرے ساتھ بہترین سلوک کیا، اللہ نے مجھے جیل سے نکالا، وَجَاءَ بِكُم مِّنَ الْبَدْوِ، اور اللہ نے تمہیں دیہات سے لایا، وَمِن بَعْدِ أَن نَزَغَ الشَّيْطَانُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَتِي، بعد اس کے کہ شیطان نے میرے اور تمہارے درمیان دشمنی ڈال دی تھی، إِنَّ رَبِّي لَطِيفٌ لِمَا يَشَاءُ، اللہ باریک بین ہے، جس طرح چاہتا ہے اللہ کرتا ہے۔ یعنی اللہ نے کیسے راستے بنائے ہمیں آپس میں ملا دیا، تو دشمنی کی نسبت ان کی طرف نہیں کی، شیطان کی طرف کی، کاش شیطان نے ہمارے درمیان دشمنی ڈال دی تھی۔ تو میں عرض کر رہا ہوں انبیاء کے اخلاق بڑے اونچے اخلاق ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہی لوگ جنہوں نے 10 سال آپ پر ابتدا کے مکی دور میں بڑا ظلم و ستم کیا، لیکن جب حضور فتح مکہ کے موقع پر آ رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سواری پہ سوار تھے، تو حضور کا سر مبارک بالکل جھکا ہوا تھا، ایسا جیسے سواری سے لگ رہا ہو۔ تو جب صحابہ نے کہا آج بدلے کا دن ہے، آپ نے فرمایا نہیں، آج رحم کا دن ہے۔ وہی لوگ جو حضرت بلال حبشی کو گھسیٹنے والے تھے، حضرت خباب ابن ارد کو انگاروں پہ لٹانے والے تھے، حضرت سمیہ کو شہید کرنے والے تھے، حضرت یاسر کو جنہوں نے شہید کیا، آپ نے سب کو معاف فرما دیا۔ تو یہ آپ علیہ
علیہ السلام کے بڑے اونچے اخلاق تھے۔ تو میں ایک بات عرض کر رہا ہوں، حضور نے ایک چیز سے پناہ مانگی ہے، برے اخلاق سے۔ اس لیے دعا ہونی چاہیے اللہ اچھے اخلاق عطا فرمائے۔ جس کے اخلاق اچھے ہوتے ہیں اس گھر میں جھگڑے نہیں ہوتے، جو معاف کرنے والا ہوتا ہے اس کو سب چاہتے ہیں، اس کو سب دوست بناتے ہیں، ہر ایک اس کے قریب رہتا ہے، اور اس کے ملنے سے سب کو خوشی ہوتی ہے، اس کے دنیا سے جانے سے ہر آنکھ اشک بار ہوتی ہے، ہر انسان اس کے حق میں دعا کرتا ہے۔ اصل بات ہے کہ اس کی زبان میں اللہ نے خوشبو رکھی ہے۔ تو اس لیے بڑی نعمت ہے، اللہ سے مانگنی چاہیے اللہ اخلاق کی دولت عطا فرمائے۔ نمبر 32 کہ آپ نے پناہ مانگی بھوک سے۔ آپ علیہ السلام نے اپنی دعاؤں میں ایک دعا ذکر کی ہے، اللہم انی اعوذ بک من الجوع، یا اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں بھوک سے۔ یعنی اس سے پناہ مانگی کہ فقر نہ آئے، تنگ دستی نہ آئے، ایسے حالات نہ آئیں کہ انسان تنگ دستی کی وجہ سے گناہوں کی طرف، اللہ کی نافرمانی کی طرف، کفر کی طرف نہ چلا جائے۔ بسا اوقات دیکھنے میں آتا ہے کہ حالات تنگ دستی کے آ جائیں تو ایمان تو آج کمزور ہے، اللہ کی ذات پر یقین کمزور ہے، توکل کمزور ہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کاد الفقر ان یکون کفرا، بسا اوقات فقر و فاقہ انسان کو کافر بنا دیتا ہے کہ انسان تنگ دستی کی وجہ سے مذہب چھوڑ دیتا ہے، کوئی یہودی، کوئی قادیانی، کوئی عیسائی، کوئی رافضی بن جاتا ہے، کوئی اعمال چھوڑ دیتا ہے، دنیا میں ایسا لگتا ہے عبادت اعمال اس سے چھوٹ جاتے ہیں۔ اس لیے آپ نے پناہ مانگی ایسی بھوک نہ ہو جو عبادت سے روک دے، جو اعمال سے روک دے۔ نمبر 33 آپ علیہ السلام نے پناہ مانگی خیانت کرنے سے۔ خیانت کرنے سے آپ نے پناہ مانگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْخِيَانَةِ، یا اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں خیانت کرنے سے، کہ اس گناہ سے یا اللہ تو مجھے بچا۔ تو امانت اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے، اللہ جسے دیانتداری عطا فرما دے یہ بہت بڑی خوبی ہے۔ اور خیانت کی وجہ سے جہاں انسان کو دنیا میں نقصان ہوتا ہے، آخرت کی ذلت اور رسوائی تو اس کے علاوہ ہے۔ انسان بسا اوقات سمجھتا ہے کسی کو پتہ نہیں ہے، حالانکہ رب العالمین کی ہر چیز پر نگاہ ہے، اللہ تعالیٰ بندے کے ہر فعل سے واقف ہے۔ کبھی خیانت کی سزا اللہ دنیا میں بھی دے دیتا ہے۔ مکافات عمل میں ایک واقعہ ہے، ایک شخص تھا، فتح علی خان نام تھا، اس کے ہارڈ ویئر کی دکان تھی، لیکن تھا باشرہ تھا، نماز پڑھنے والا تھا، ہاتھ میں تسبیح بھی تھی، لیکن ایک چیز کی بڑی کمی تھی کہ اس کے معاملات ٹھیک نہیں تھے۔ 2 نمبر کی چیزیں بیچتا، 2 نمبر کا سامان بیچتا، قیمت لوگوں سے پوری لیتا، چیز بالکل ہلکی کوالٹی کی دیتا۔ لوگ اس کی وضع قطع دیکھ کر، اس کا ظاہر دیکھ کر اعتماد کرتے تھے۔ لینے والا کہتا میں ان کے پاس آتا لیتا، سامان ان سے لیتا رہتا۔ ایک دفعہ ایک چیز کی ضرورت پڑی تو میں دوسری جگہ گیا، پتہ چلا کہ ریٹ بھی ڈبل لے رہا ہے، چیز بھی اچھی نہیں ہے، لیکن لوگ اس کی ظاہری صورت دیکھ کر اعتماد کرتے تھے، اور وہ خیانت کرتا رہا، دھوکہ دیتا رہا۔ اللہ کی طرف سے بھی ڈھیل تھی، بڑی دولت کما لی، پیسہ خیانت کے راستے سے جمع کر دیا۔ جیسے ہی 40 سال عمر کو پہنچا ہے، دماغ کا کینسر ہو گیا۔ دماغ کا ایسا کینسر ہوا، علاج شروع کیا، کوئی افاقہ نہ ہوا، ایک ہسپتال، دوسرے میں، تیسرے میں، کرتے کرتے آغا خان تک پہنچا۔ جتنی دولت حرام کے راستے سے اکٹھی کی تھی ساری اپنے اوپر لگا دی، مکان بیچ کے لگا دیے، گھر بیچ کے لگا دیا، دکان بیچ کے لگ گئی، سارا سرمایہ بھی لگ گیا۔ 3 سال بیڈ پہ بھی رہا، بیمار بھی رہا، اور اسی بیماری میں دنیا سے بھی چلا گیا۔ تو یعنی خیانت کی، دھوکہ دیا، وہ مال نصیب بھی نہ ہوا۔ اس لیے میں ایک بات عرض کر رہا ہوں، حضور پناہ مانگ رہے ہیں اس چیز سے۔ جب مسلمان کا یقین ہے رزاق اللہ ہے، پھر وہ دھوکہ کیوں دیتا ہے؟ جب رزق دینے والا اللہ ہے پھر خیانت کیوں کرتا ہے؟ جب یہ عقیدہ ہے رزق دینے والا اللہ ہے، پھر انسان کیوں دوسروں کے مال پہ قبضہ کرتا ہے؟ پھر کیوں دھوکہ دہی میں مبتلا ہو رہا ہے؟ آخر وہ کس سے چھپا رہا ہے؟ خدا سے تو کوئی چیز چھپتی نہیں۔ کرامن کاتبین تو سب کچھ لکھ رہے ہیں، اور انسان کے انہی اعضاء نے کل روز محشر گواہی دینی ہے، جن اعضاء سے انسان جو کچھ کرتا ہے۔ اللہ بڑا قدردان ہے، اگر وہ دیانت پہ چلتا ہے اللہ اس کا بدلہ بھی آخرت سے پہلے دنیا میں بھی دیتا ہے۔
انہوں نے ہی ایک واقعہ مکافات عمل میں ایک لکھا، ایک شخص تھا وہ ٹیکسی چلاتا تھا ابو ظہبی میں، ٹیکسی چلاتا تھا، ایک دفعہ ایک سواری کو لے کر گیا تو سواری میں جو تھا ان کا ایک بیگ ٹیکسی میں چھوٹا رہ گیا، اس کے اندر سارے ڈالر ہی ڈالر تھے، تو بیگ رہ گیا، وہ جو سواری والا تھا وہ چلا گیا۔ انہوں نے جب بعد میں بیگ دیکھا تو اب یہ اس میں ایڈریس تلاش کرتے رہے کسی طرح وہ مل جائے، تو وہ شخص مل گیا۔ اب وہ بہت بڑی قیمت تھی، تو انہوں نے جب وہ اس کو واپس کیا تو وہ جو ابو ظہبی کا تھا زید، جو بڑا حکمران تھا، وہ اس کا قریبی رشتہ دار تھا۔ جب اس کو پتہ چلا کہ اتنا دیانتدار آدمی ہے، چاہتا تو یہ ساری رقم لے لیتا، لاکھوں کروڑوں روپے کا مالک بن جاتا، لیکن اس نے سب یہ واپس کی۔ وہ اتنا خوش ہوا، اس کو سب سے عمدہ کار نکلوائی، اس کے نام پہ کر دی اور اس کو وہاں کی نیشنلٹی دے دی، اور جس کے ماتحت تھا وہ اس کو تکلیف دیتا، پریشان کرتا تھا، اس سے اس کو آزادی دلا دی، یعنی اللہ نے کئی گنا زیادہ عطا کر دیا۔ جو عزت مل گئی دنیا والوں کی نظر میں وہ اس کے علاوہ تھی۔ تو انسان خیانت پہ چل کے جو کچھ لیتا ہے اس سے کئی گنا زیادہ اللہ دیانت پر عطا کر دیتا ہے، لیکن صرف کمی اس چیز کی ہوتی ہے، انسان ظاہری چیز کو دیکھتا ہے، باطن کے نتیجے پر کبھی اس کی نظر نہیں ہوتی۔ تو بہرحال حضور ایک جس چیز سے پناہ مانگ رہے ہیں وہ ہے خیانت، کہ اس سے انسان اللہ کی پناہ مانگے کہ اللہ اس گناہ سے بچائے۔ امام بیہقی نے شعب الایمان میں ایک واقعہ لکھا، تاجر تھے، تجارت کے لیے نکلے، راستے میں ایک تاجر کا انتقال ہو گیا۔ اب یہ جب اس کے لیے قبر کھودتے، ایک جگہ قبر کھودی، نیچے سے اژدہا نکلا، دوسری جگہ قبر کھودی، دوسری جگہ بھی اژدہا نکلا، تیسری جگہ قبر کھودی، وہاں بھی اژدہا ایک نکلا۔ یہ تاجر پریشان ہو گئے کہ جہاں قبر کھودتے ہیں اژدہا نکلتا ہے، بات کیا ہے؟ اس دور میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے۔ حضرت سے پوچھا گیا، حضرت نے کہا یہ اس کا کوئی گناہ ہے جس کی وجہ سے جہاں قبر کھودو اژدہا نکلتا ہے؟ تم ساری زمین کھود لوگے تب بھی یہ نکلے گا، اس لیے اس کو کسی قبر میں دفنا دو۔ جب دفنایا تو وہ جسم کے ساتھ لپٹ گیا، سب نے اوپر سے جلدی سے ٹائلیں رکھی آئے۔ جب یہ تاجر سفر سے واپس آئے، اس کی بیوی کے پاس گئے تو پس پردہ انہوں نے اس سے کہا کہ تمہارے شوہر کا انتقال ہوا، تسلی کے کلمات کہے، پھر کہا ایک بات آپ سے پوچھنی ہے کہ ہم آپ کے شوہر کے لیے جہاں قبر کھودتے تھے اژدہا نکلتا تھا، ہمیں بات سمجھ نہیں آئی، آخر کیا بات ہو سکتی ہے؟ بیوی نے کہا میرا شوہر خیانت کرتا تھا، میرا شوہر غلہ بیچتا تھا، تو غلے کے اندر اوپر اچھا غلہ رکھ دیتا، نیچے سے اچھا نکال کے 2 نمبر کا غلہ نیچے رکھ دیتا، اوپر کا اچھا ہوتا، میں اس کو منع کرتی وہ باز نہ آتا۔ کہا دولت اور پیسہ اسی طرح جمع کیا جاتا ہے، تو کہا شاید اس خیانت کی وجہ سے اللہ نے اس کو سزا دی ہوگی۔ آج بھی آپ دیکھیں ایسا ہوتا نظر آتا ہے، اوپر کے سیب اچھے ہوتے ہیں، نیچے مال خراب ہوتا ہے، اوپر ٹماٹر اچھے ہوں گے، نیچے پیٹی کھولو تو مال 2 نمبر ہوگا۔ پھلوں میں، فروٹ میں، سبزیوں میں، ہر چیز میں خیانت نظر آ رہی ہوتی ہے۔ ڈاکٹر عبدالغنی فاروق نے مکافات عمل میں ایک واقعہ لکھا کہ ایک شخص تھا، پتی کا کاروبار کرتا تھا، لیکن وہ پتی ہوٹلوں والوں سے لیتا، استعمال شدہ پتی، اس کو لینے کے بعد جو دوسری پتی ہوتی اس کے ساتھ اس کو مکس کرتا تھا، اور پھر یہ پتی میں ایک رنگ ملاتا تھا، جس کی وجہ سے جب وہ پتی استعمال ہو تو چائے میں رنگ آ جائے، تو مستعمل پتی میں رنگ ملا کر خشک کر کے اس کو دوسری پتی کے ساتھ ملا کر پیکنگ کر کے اس کو آگے بیچتا تھا، یعنی یہ تاثر دیتا تھا کہ یہ اوریجنل صحیح پتی ہے۔ تو اس نے اس طرح دھوکے سے کافی دولت جمع کر دی۔ اس کا ایک ہی بیٹا تھا، اکلوتا۔ تو بیٹا جب جوانی کو پہنچا، تقریباً 20-21 سال عمر ہوئی، تو بیٹے کو کمر پہ پھوڑا نکلا، ایک پھوڑا نکلا اور وہی پھوڑا کینسر بن گیا۔ تو ابھی اسی ایک ہی بیٹا تھا، اس کا علاج کراتا رہا، تو جتنے پیسہ تھا اس کے علاج پہ لگایا، جتنا جمع کیا تھا وہ سب پیسہ علاج پہ لگ بھی گیا، بیٹا تندرست بھی نہیں ہوا، اسی جوانی میں اس بیٹے کا انتقال ہو گیا۔ پھوڑا بھی دیکھو کس پہ نکلا، کمر پہ۔ یہی کمر ہوتی ہے نا، کہتے ہیں اپنی کمر مضبوط کرو،
یعنی اپنا مال اور اپنی معیشت کو مضبوط کرو. تو آج کے دور میں جس کی کمر مضبوط، جس کے پاس دولت زیادہ، تو گویا اس نے سمجھا کہ اس طرح خیانت سے دولت زیادہ جمع ہوگی. اللہ نے سزا بھی اسی نوعیت کی دی. بیٹے کا پھوڑا بھی وہی نکلا جس بیٹے اور اولاد کے لیے انسان جمع کر رہا تھا، وہی اولاد آنکھوں کے سامنے ایڑیاں رگڑتی ہوئی دنیا سے چلی گئی. اللہ کا قانون ہے، قدرت ہے، طاقت ہے، رب العالمین سب کچھ دیکھ رہا ہے. اس لیے جتنی دیانتداری کی زندگی ہوتی ہے اس میں برکتیں ہوتی ہیں، اولادیں نیک ہوتی ہیں، پرہیزگار ہوتی ہیں، اعمال کی اللہ توفیق دیتا ہے، اچھے خیالات آتے ہیں، انسان برے خیالات سے محفوظ رہتا ہے، گھر میں ناچاکیاں نہیں ہوتی. رزق حلال کی برکت کی وجہ سے اولادیں سکون کا ذریعہ بنتی ہیں، صدقہ جاریہ بنتی ہیں، راحت کا ذریعہ بنتی ہیں. اللہ برے خیالات، خواہشات، گناہوں سے محفوظ رکھتا ہے. جتنا اوریجنل پیٹرول ہوگا گاڑی کی لائف بڑھے گی، جتنا خالص رزق حلال ہوگا آنکھ پھر وہ دیکھے گی جو اللہ کا حکم ہے، کان پھر وہ سنیں گے جو اللہ کا حکم ہے، زبان پھر وہ بولے گی جو اللہ کا حکم ہے. تو اس لیے ایک چیز جس سے حضور نے پناہ مانگی وہ میں نے عرض کیا، خیانت سے، اس سے انسان بچے.